بہت شکریہ آپ کے جذبے کا، بہت شکریہ، بہت مہربانی. تصویر لے رہے جناب. اسٹیل بھی بنا اسماعیل شاہ صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ کے توسط سے ہم ان عظیم ہستیوں سے مل سکے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم. عزیزان محترم، آپ سب کا اس ونڈرفل کلب کا بہت شکریہ. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج کا ونڈر ہی نہیں ہوگا، آپ لوگ اور پہلے بھی ونڈرز کرتے ہوں گے، کرتے رہیں گے. مجھے یقیناً بہت خوشی ہے یہاں پہ اپنے معززین سے جو اس وقت یہاں پہ بیٹھے ہیں ملاقات کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے. میں سوچ رہا تھا کہ آپ سے کیا بات ہے. ایک تو تعارف اگر میں کرا دوں آپ کو الخدمت فاؤنڈیشن کا تو شاید زیادہ مناسب ہو. پہلے میں اپنا تعارف کرا دیتا ہوں. میں بنیادی طور پہ ایک آئی سرجن ہوں، پروفیسر آف آپتھلمالوجی اور ایک میڈیکل کالج میں ڈین ہوں، اور یہ میرا جاب ہے. آپ شاید حیران ہوں کہ اگر وہ جاب ہے تو یہ الخدمت فاؤنڈیشن کیا ہے. الخدمت فاؤنڈیشن میرا والنٹیئر جاب ہے، میرا پیشن ہے. جی میں چونکہ ایک ٹیچر بھی ہوں تو مجھے پتا ہے کہ کیسے آخر تک آواز پہنچانی ہوتی ہے، اس لیے بالکل فکر نہ کریں، انشاءاللہ آخر تک آواز پہنچے گی. صرف آپ کی توجہ چاہتا ہوں، اپنی بہنوں کی توجہ بھی چاہتا ہوں تاکہ ان تک بھی میری بات پہنچ سکے. پہلی بات تو یہ ہے کہ الخدمت فاؤنڈیشن ایک عجیب و غریب قسم کی آرگنائزیشن ہے. میں تھوڑا سا خاکہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اس کا ہیڈ آفس جو ہے وہ لاہور کے اندر ہے. میں اس کا اس وقت 3 سال کے لیے صدر ہوں، میری مدت ختم ہونے والی ہے اور پھر کوئی اور آ جائے گا. یہ سارا چلتا رہتا سلسلہ. ہمارے جو پروگرامز ہیں ہر پروگرام کے لیے ایک نائب صدر ہے. اس طرح میرے ساتھ 10 نائب صدور ہیں، جنرل سیکرٹری ہے، فائنانس سیکرٹری ہے، اسسٹنٹ سیکرٹریز ہیں. اس طرح ہمارے 13 ریجنل آفیسز ہیں، یعنی ساؤتھ پنجاب ہے، سینٹرل پنجاب ہے، کے پی ہے، یہ سارے ملا کے 13 ریجنل آفیسز ہیں. اور 150 شہروں کے اندر بھی آفیسز ہیں. جس طرح راول پنڈی میں آفس ہے، اس کے جنرل سیکرٹری آپ کے سامنے ہے. یہ میں بتا اس لیے رہا ہوں آپ کو کہ اس طرح کوئی 164 کے قریب جو آفیسز ہیں پورے ملک میں، ان میں جو یہ صدر، نائب صدر اور سیکرٹری اور یہ ساری جو ڈائریکٹرز ہیں، یہ 1900 تعداد بنتی ہے ان کی. اور یہ سارے والنٹیئرز ہیں، 100% والنٹیئرز ہیں. میرے ساتھ جو نائب صدور ہیں ان میں 2 ایئر مارشلز ہیں ریٹائرڈ، فاروق حبیب صاحب ہیں، ارشد ملک صاحب ہیں، بریگیڈیئر عبدالجبار صاحب ہیں، اور سینئر جو سٹیزنز ہیں جن میں کچھ بزنس مین ہیں، کچھ اکیڈمیشنز ہیں، اپنے اپنے شعبے کے ٹاپ لاٹ ہیں، وہ نائب صدور ہیں اور مختلف چیزوں کے وہ ڈائریکٹرز ہیں. یعنی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس کی جو اٹھان ہے الخدمت فاؤنڈیشن کی، وہ ہے یہ خاص جذبے کے اوپر. اور وہ جذبہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی مخلوق کی خدمت کر کے اپنے اللہ کو راضی کر سکیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الخلق و عیال اللہ، یہ جو خلق ہے اس میں مسلمان اور ہندو اور غیر مذہب والے سب کے سب وہ اللہ کی مخلوق ہیں. اور اللہ کہتا ہے کہ یہ میرا کنبہ ہے اور اس کنبے کی خدمت ہم پر فرض ہے. والنٹیئر تو ہم ویسے ہی کہتے ہیں، بنیادی طور پر ہم پر یہ فرض ہے. میں اس موقع سے فائدہ اٹھا کے ایک بات اور آپ کو بتا دوں کہ ہم قرآن بھی پڑھتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، آپ سارے فجر پڑھ کر آئے ہوں گے، لیکن جو مقصد حیات ہے وہ سامنے رہے تو پھر معاملات بہت اچھے ہو جاتے ہیں. ایک عالم دین تھے، وہ بتاتے ہیں کہ میں اپنے شاگردوں سے کہتے ہیں کہ میں اگر لاہور کے ریلوے اسٹیشن پہ کھڑا ہوں اور گاڑی پہ میں کراچی جانا چاہتا ہوں اور میں نے ایک پاؤں گاڑی کے پائیدان پہ رکھ دیا ہو اور دوسرا پاؤں جو ہے ابھی میرا پلیٹ فارم پہ ہو، ریلوے نے انجن نے وسل بجا دیا ہو، گارڈ نے جھنڈی ہلا دی ہو،
यानी अगले चंद लम्हों में गाड़ी ने चलना है। तो मेरे पास कोई कुरान सीखने के लिए आए कि जी मौलाना मुझे कुरान सिखा दीजिए, तो मैं उसको कुरान सिखा कर ही दूसरा पाँव अंदर रखूंगा गाड़ी। अब लोगों ने कहा कि ये कैसे मुमकिन है, चंद लम्हों में आप कुरान कैसे सिखाएंगे? क्योंकि उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात कही, तो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कुरान में 3 चीजें हैं सिर्फ, मैं वो उसको बताऊंगा और चल दूंगा। शागिर्दों ने कहा कि वो 3 चीजें क्या है? उन्होंने कहा इबादतुल्लाह, यानी अल्लाह की इबादत करनी है। इबादत से मुराद है उसकी बंदगी करनी है, अबद है, गुलामी है, हर वक्त उसकी गुलामी करनी है। और दूसरी चीज़ है अतात रसूलुल्लाह, यानी अल्लाह का रसूल जो कुछ कहे वो ले लो, और जिससे मना कर रहे हैं उससे बाज आ जाओ। और तीसरी चीज़ है खिदमत खल्कुल्लाह, यानी अल्लाह की खल्क की खिदमत। आपने नोट किया होगा ये तीनों चीज़ें जो हैं अल्लाह से रब्त रखनी है, यानी इबादत भी अल्लाह की, अतात भी अल्लाह के रसूल की, और खिदमत भी अल्लाह की मखलूक की। तो ये तौहीदिक पैराडाइम है, ये वो ज़ाविया निगाह है ज़िंदगी का जिसमें हमेशा हमारी निगाह हर वक्त अल्लाह पर रहती है कि उसी ने हमें बनाया है और हमने उसी की तरफ लौट के जाना है। तो फिर ये सारी एक्सरसाइज भी, ये सारे बिजनेस भी, इन सब के अंदर बड़ी खूबसूरती आ जाती है। ये जो ऑब्जेक्टिविटी है, जो ऑब्जेक्टिव है जिंदगी का, वो अगर समझ में आ जाए, हमें एक्सेल करने को कहा गया है, एहसान के दर्जे में हर काम करने को कहा गया है। आप बड़ी एक्सरसाइज जो है बड़ी खूबसूरती से कर रहे हैं, एक्सेल कर रहे हैं और इज्तिमाइयत में कर रहे हैं। ये है वो खूबसूरती हमारे दीन की जो हमारा रब हमें बताता है। इसी खूबसूरती के इज़हार के लिए ये अल खिदमत फाउंडेशन बनी है और ये तमाम लोगों की है, पूरे मुल्क के अवाम की है और पूरे मुल्क के अवाम की खातिर बनी है। लेकिन इसका काम अब बढ़ते बढ़ते इंटरनेशनल हो गया है, बाकी जगहों पे भी हमें जाना पड़ता है। मैं उसकी तफसीलात नहीं बताऊंगा, लेकिन 2 चीज़ें आपके सामने रखता हूँ कि एक तो इसके 8 मुख्तलिफ शोबे हैं। 8 मुख्तलिफ शोबों में से एक जो है वो डिजास्टर मैनेजमेंट है, और उस डिजास्टर मैनेजमेंट में अगर पिछले 2 साल में आप देखें तो आपको पता चलेगा कि फलस्तीन के लिए अल्हम्दुलिल्लाह अब तक 8 अरब रुपए से अल खिदमत फाउंडेशन काम कर चुकी है। और आपके तावन से, यानी पाकिस्तानी अवाम के तावन से, हम 30 चार्टर्ड फ्लाइट्स पाकिस्तान से गजा के लिए भेज चुके हैं, 4 सी शिपमेंट्स भेज चुके हैं। और इसके अलावा इस वक्त 400 से ज़ायद फलस्तीनी स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं हमारे पास पाकिस्तान में, और एक फलस्तीनी स्टूडेंट पर कमोबेश 1 लाख से लेकर 1,20,000 रुपये माहाना खर्च करते हैं। एयर कंडीशनड उनको रिहाइश दी गई है और सारी सहूलतें दी गई हैं, और उनको जेब खर्च भी देते हैं, क्योंकि वो लुटे पुटे आए हैं। उनकी फैमिलीज जो हैं सारी तबाह बर्बाद हुई हैं। मसलन मैं एक सिर्फ आपके सामने अगर मिसाल रखूं, एक बच्ची मेडिकल कॉलेज के अंदर हमने उसको एडमिशन दिलवाया, यहाँ पे फाइनल स्टूडेंट है। उसने कहा मैं अपनी बहन को भी साथ लेकर आऊँगी क्योंकि वो जख्मी है, मैं उसका इलाज भी करवाना चाहती हूँ। हमने के ले आइए, मिस्र से हमने उनको इवैक्यूएट किया, यहाँ लाया उनको और उसको दाखिल करवाया मेडिकल कॉलेज में, और दूसरी बहन को शिफा हॉस्पिटल में उसको दाखिल करवाया कि उसका इलाज किया जाए। तो हम पूछते नहीं है कि आपके ख़ानदान के साथ क्या हुआ, मगर हमारे एक साथी ने उनसे जाकर पूछ लिया कि बेटा ये तो बताओ कि आप कैसे जख्मी हुई और क्या हुआ। तो उसने ये कहा कि एक ज़ोरदार धमाका हुआ, मैं बेहोश हो गई, और मैं जब अस्पताल में मुझे होश आया तो ये मेरी बहन जो मेडिकल स्टूडेंट है ये सामने खड़ी थी, और इसने कहा मुझे कि बहन एक धमाका हुआ था, हमारा सारा ख़ानदान शहीद हो गया है, एक तुम बची हो, एक मैं बची हूँ, और एक मेरा 2 साल का बच्चा बचा। इसके अलावा ना मेरा हस्बैंड, ना मेरा वालिद, ना मेरे वालिद, सब चले गए। अब उनको, यानी उस बच्चे को जो स्टूडेंट है और वो बच्ची जो जख्मी की, सारा जिस्म उसका जला हुआ था, और साथ में उसका 2 साल का बच्चा, अल्हम्दुलिल्लाह उसको अल खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान लाई, इलाज करवाया, बच्चे की कफालत भी कर रहे हैं, और वो बच्ची जो है अल्हम्दुलिल्लाह अपनी तालीम मुकम्मल करने वाली है। और उनका हम हौजा भी करवाएंगे, कुछ का पाकिस्तान में, कुछ का मिस्र में। ये बात लंबी हो जाएगी, लेकिन 1,25,000 जो फलस्तीनी लोग वहाँ पे मिस्र में शिफ्ट हुए हैं, उनके भी अल्हम्दुलिल्लाह हम इस तरह से कफालत कर रहे हैं कि वहाँ पे 57 वो फैमिलीज
جن کے اب کوئی پالنے والا نہیں ہے, شہید ہو گیا, اور صرف بیوہ اور بچے ہیں, ان کے لیے اس طرح کے 5 ریزیڈینشل ٹاورز لے کے جو بالکل نئے نئے بنے تھے, ان کی مکمل رینوویشن کر کے $5,000 سے $6,000 فی اپارٹمنٹ رینوویشن کر کے 3 سال کے لیے کرائے پہ لے کے ان میں ہر ایک فیملی کو رکھا ہے, جس میں وہ ایئر کنڈیشنڈ ہے, فریج ہے, ٹی وی ہے, ہر چیز ہے, اور بچوں کی تعلیم کے لیے کمپیوٹر سب کچھ فراہم کیا. الحمدللہ الخدمت فاؤنڈیشن نے طے کیا کہ ہم 1000 اسٹوڈنٹس کو کم از کم پاکستان میں پڑھائیں گے, اور اس کے لیے 5 سے 6 ارب روپے کا بجٹ جو ہے ہم نے رکھا ہوا ہے, اور انشاءاللہ اگلے 5 سالوں میں وہاں یہ تعلیم حاصل. بہت ساری تفصیلات ہیں, خود غزہ کے اندر بھی کام ہو رہا ہے, لیکن اس کا وقت نہیں ہے. اس وقت آپ نے چونکہ سیلاب کے حوالے سے کیا ہے, تو الحمدللہ سیلاب کا اس وقت جو ہے زور آہستہ آہستہ کم ہو رہا ہے, لیکن پچھلے مہینے میں جو تباہی سامنے آئی اس میں بے شمار ورکرز, ہزاروں کی تعداد میں. اچھا, میں نے آپ کو وہ 1900 ورکرز تو بتائے جو کہ والنٹیئرز ہیں, اور ان کو لیڈر آپ کہتے ہیں, پریزیڈنٹس ہیں, لیکن درمیان میں ایک ٹیئر ہے جو مینیجریل سٹاف کہلاتا ہے, وہ ماشاءاللہ سے فل ٹائم ہوتا ہے. خود ہیڈ آفس میں ہمارے 350 لوگ ہیں جو فل ٹائم کام کرتے ہیں. اس کے بعد والنٹیئرز کی ایک کھیپ ہے, 70,000 والنٹیئرز اس وقت رجسٹرڈ ہیں. ابو عمیر زاہد صاحب یہ ایک سائنٹسٹ ہیں, انجینئر ہیں, نیوکلیئر جو آپ کا مین ادارہ ہے اس کے وہاں سے ریٹائر ہوئے ہیں, اور ہمارے ایک والنٹیئر ہیں, اور الخدمت اسپتال راضی کے ڈائریکٹر چیئرمین ہیں بلکہ. تو میں عرض کر رہا تھا کہ سیلاب کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں, میں والنٹیئرز کا بتا رہا تھا آپ کو. 70,000 رجسٹرڈ والنٹیئرز ہیں, جن میں 7,000 کو ہم نے باقاعدہ ٹریننگ دلوائی ہے 1122 سے, اور اب انشاءاللہ آفات جو کہ ٹرکی کا ادارہ ہے, ان کا NDMA کی طرز کا, ان سے ہمارا معاہدہ ہوا ہے. وہ یہاں پاکستان میں آ کے ہمارے ورکرز کو ٹرین کریں گے, اور یہ ماسٹر ٹرین کریں گے, ماسٹر ٹرینرز ہوں گے. ان سے انشاءاللہ ہم اپنے ملک میں, دیکھیں یہ ایک تحریک ہے, ہم اپنے ملک کے نوجوانوں کو انوالو کر کے پازیٹیوٹی کی طرف لانا چاہتے ہیں. ان کو ایسی ایکٹیویٹیز دینا چاہتے ہیں کہ وہ منشیات سے بچیں اور غیر ضروری کاموں میں نہ الجھیں, بلکہ مثبت کاموں میں لگیں اور اس قوم کی تعمیر میں لگیں. اچھا, اب اس سیلاب کے اندر الحمدللہ ہمارے 15-16 ہزار کے قریب کارکنان نے دن رات کام کیا ہے. 40 کشتیاں مسلسل چلتی رہی ہیں لوگوں کو ایویکویٹ کرنے کے لیے, ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو ایویکویٹ کیا. اس وقت بھی 15 سے زائد خیمہ بستیاں موجود ہیں, جہاں پہ ان خیمہ بستیوں میں جو لوگ رہ رہے ہیں, ہر خیمہ بستی 200, 300, 350 خیموں پر مشتمل ہے. 2,000 سے 2,500 افراد وہاں رہ رہے ہیں, اور دن رات تینوں ٹائم کا ان کو کھانا, حتیٰ کہ بچوں کی سکولنگ, اور وہاں پہ جھولے بھی لگا کے دیے ہیں, بچے کھیل بھی سکیں. لائبریری تک قائم کی ہے, حالانکہ یہ عارضی بستیاں ہیں, لیکن اگر 2 مہینے کے لیے بھی رہتے ہیں تو ان کو تمام سہولتیں وہاں پہ پہنچائی جا رہی ہیں. اور اس کے بعد جب وہ گھروں میں شفٹ ہوں گے تو ان کے گھروں کے لیے ضروری سامان بھی ان کے ساتھ بھیجیں گے, جس میں کم از کم 1 مہینے کا راشن بھی ہے, کچن کے برتن بھی ہیں, اور کپڑے بیچاروں کے نہیں رہے تو وہ بھی انشاءاللہ. یہ ساری چیزیں, یہ سارا کچھ جو ہے عام لوگوں کے تعاون سے, آپ لوگوں کے تعاون سے الحمدللہ ہو رہا ہے. اور یہ ایک ایسی تحریک ہے, میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آگے بڑھ کر تعاون نہیں, اس میں خود شامل ہوئی ہے, اس میں اپنا حصہ ڈالیے, آپ اس کے ممبر بنیے, اور انشاءاللہ اس طریقے سے ہم بہت سے کام کر سکتے ہیں. بقیہ بہت سے ایریا, 2 ایریاز کے بارے میں صرف 2-3 معلومات آپ کو میں دے دوں اگلے 2 منٹ میں. ایک آرفن کیئر کا پروگرام ہے, ہم اس وقت 23 آغوش ہومز چلا رہے ہیں. آغوش یعنی وہ آرفنیجز ہیں, لیکن ان کو ہم نے نام یتیم خانے کا نہیں دیا ہے, اس کو ہم آغوش کہتے ہیں, ماں کی گود, تاکہ وہ اس کو کوئی سٹگما نہ لگے. اور اس میں جو 2006 میں پہلا آغوش بنایا تھا, اور ہم نے طے کیا تھا کہ اس میں جو یتیم بچے ہم رکھیں گے, ایک تو یتیم نہیں کہیں گے انہیں, باہمت بچے کہیں گے, اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کو جو معیار دیں گے وہ کم سے کم معیار وہ ہوگا جو ہم اپنے بچوں کو اپنے گھروں میں دیتے ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ نے برکت دی, اور اب اس وقت 23 آغوش ہیں, 10 بن رہے ہیں,
اور اس کے علاوہ آرفن فیملی سپورٹ پروگرام شروع کیا ہے کہ بچوں کو گھروں پہ اپنی ماں کے ساتھ رہتے ہوئے رجسٹرڈ کر کے ان کو اسکول میں داخل کرایا جائے, ان کو یونیفارم دی جائے, ان کی اسکول کی فیس ادا کی جائے اور ان کی والدہ کو ان کی کھانے پینے کی ساری چیزوں کے لیے پیسے مہیا کیے جائیں اکاؤنٹ کے ذریعے. تو المختصر یہ ہے کہ اس وقت ہم ایسے 35,000 یتیم بچے, 20,000 بیوائیں اور 3,500 اسٹریٹ چلڈرن, ان کی کفالت سالانہ 3 ارب سے زائد روپے خرچ کر کے یہ کفالت الحمدللہ کر رہے ہیں. یہ ہمارا ایک پروگرام. دوسرا صحت کا, جس میں اس وقت ابو عمیر زاہد صاحب آپ کے پاس یہ چیئرمین ہے راضی ہاسپٹل راول پنڈی کے, یہ بھی ہم نے 2006 میں قائم کیا تھا, 2 بیڈ سے قائم کیا تھا. اس وقت 250 بیڈز ہیں اور اس وقت وہاں پہ 40 کے قریب اسپیشلسٹ جو ہیں, مختلف اسپیشلٹیز جو ہیں, ان کے ڈاکٹرز وہاں پہ بیٹھتے ہیں. انتہائی افورڈیبل پرائس پہ ان کو یہ ساری سہولتیں مہیا کی جاتی ہیں, یعنی جو پرائیویٹ کے ریٹس ہیں اس سے 1/3 1/4 پہ. لیکن کوئی بندہ بھی وہاں پہ جا کے یہ کہے کہ میں یہ بھی نہیں افورڈ کر سکتا تو اس کو واپس نہیں بھیجا جاتا, اس کا سارا علاج مکمل مفت کیا جاتا ہے. اس کے لیے پیشنٹ ویلفیئر فنڈ ہے, اس فنڈ سے وہ پیسے خرچ کیے جاتے ہیں اور اس میں اور پے کرنے والے میں کوئی فرق نہیں ہوتا, اس کی عزت نفس پہ کوئی حرج نہیں آتا. صرف اسی اسپتال سے 2006 سے لے کے اب تک 70,000 ڈیلیوریز وہاں پہ ہو چکی ہیں. 80+ کہہ رہے ہیں, میں پرانی فگرز دے رہا ہوں, کہتے ہیں 80,000 سے زائد اس وقت وہاں پہ ڈیلیوریز ہو چکی ہیں, یعنی 80,000 خاندانوں نے وہاں سے استفادہ کیا. اچھا, یہ بھی ایسا معاملہ تھا کہ اس میں ہم نے طے کیا کہ بھئی یہاں پر معیار وہ دیں گے کہ ہم اپنا علاج اس اسپتال میں کروا سکیں, ہمیں باہر انگلینڈ نہ جانا پڑے یا کسی اور جگہ نہ جانا پڑے. الحمدللہ ہم اس میں قائم رہے. اور دوسری چیز ہم نے یہ کہی کہ کوئی بھی اس میں آئے, وہ جو تھوڑے سے پیسے ہم چارج کرتے ہیں وہ بھی نہ دے سکے تو اس کا علاج بھی ہو وہاں پہ مفت ہو, واپس نہ جائے. ہم اس پہ قائم رہے اور اللہ نے اس کے نتیجے میں کیا کیا کہ اس وقت 57 ہسپتال بن چکے ہیں پورے ملک کے اندر, 2,500 سے زیادہ بیڈز ہیں, 15 موبائل ہیلتھ یونٹس ہیں, ایئر کنڈیشن موبائل ہیلتھ یونٹس ہیں, 320 ایمبولینسز ہیں, 100 سے زائد ڈائگنوسٹک سینٹرز ہیں اور تقریباً 15 ارب روپے سالانہ اس کام میں خرچ ہوتا ہے. وقت آپ کے سامنے اب ریفریشمنٹ بھی آ چکی ہے, میں وقت آپ کا نہیں لیتا, آپ خود ہی حساب لگا لیجیے گا کہ یہ تو صرف میں نے 2 شعبوں کی آپ سے بات کی ہے, کیا 6 شعبے بھی ہیں اور بہت سے کام ہیں وہ ابھی آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں گے تو انشاءاللہ بتائیں گے. آپ کو دعوت ہے کہ اس میں شامل ہوئی ہے اور اس کا حصہ بنے. بہت شکریہ سر, ہم آپ کے ساتھ. بہت شکریہ جناب ڈاکٹر صاحب. الخدمت فاؤنڈیشن کی آپ نے خدمات کا مختصر سا جائزہ دیکھا ہے. واقعی یہ ملک کے طول و عرض میں جب بھی کوئی زلزلہ آئے, کوئی سیلاب آئے, کوئی مصیبت آئے, آپ کو الخدمت فاؤنڈیشن کے ورکر ہر جگہ نظر آتے ہیں اور یہ خدمت کے جذبے سے سرشار ہوتے ہیں. میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اب آپ چائے آپ کے سامنے آ گئی, چائے ٹھنڈی نہ ہو جائے, اس لیے بہت شکریہ آپ کے تعاون کا بھی اور بہت